میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ماہر اقبالیات آپ جانتے ہیں ان کو۔ ابتدا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ جی تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اصلاح معاشرہ اور حضرت حبیب اجمی، یعنی صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اصلاح معاشرہ کیسے ہو سکتی ہے، اور جو حضرت حبیب اجمی کا کردار ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی کریکٹر بلڈنگ کی، سوسائٹی کو بنانے کی۔ غازی صاحب قبلہ یہ ایک المیہ ہے کہ تصوف جو فی الاصل اسلام کی اخلاقیات ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بہت سے مغالطے ڈیولپ ہوئے اور ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ ہر جو تہذیب ہوتی ہے اس کی ایک مورالٹی اور ایک ایتھکس ہوتی ہے۔ اسلام کی جو تہذیب ہے اس کی مورالٹی اور ایتھکس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں ایک سسٹم کی صورت میں، اس کو عنوان تصوف ہے۔ تصوف کا سب سے جامع تعارف یہ ہے، یہ اسلام کی اخلاقیات ہے، اسلام کی مورالٹی ہے۔ صوفیاء نے یہی کام کیا۔ مغز اسلام اگر کہیں تو مغز اسلام تو اسلام کا مغز جو ہے مغز جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، اس کے رویے میں اظہار تصوف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب غازی صاحب قبلہ گزارش یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا صوفیاء کرام نے، اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی طریقہ کار کے تحت سوسائٹی کی اخلاقیات بن سکتی ہے، کیونکہ تصوف ایک نظام تربیت ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، جب تک آپ تصوف کے نظام تربیت کو اختیار نہیں کرتے، سوسائٹی کی مورالٹی اپنی اصل کے ساتھ بحال نہیں ہو سکتی۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم صوفیاء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ آپ نے حبیب اجمی علیہ رحمہ کی ابتدائی پہ تو بات فرما دی، تو میں چاہتا ہوں میں صرف دو باتوں پہ بات کروں، وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ سننے والوں کے ذہنوں سے تصوف کے والے سے بڑا کرٹیکلی کیٹیگوریکلی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا، حبیب اجمی اس پہ کیا کہتے ہیں۔ تصوف اپنے تربیت کے ذریعے سے دو چیزیں سکھاتا ہے۔ ایک، آپ مخلوق خدا کے لیے کتنے نفع بخش ہیں، اور دوسرا، آپ کے اندر تاثیر کتنی ہے، وہ اخلاص سے آئے گی۔ مختصر، کسی صوفی کو دیکھ لیں، وہ کبھی جینون صوفی سوسائٹی پہ بوجھ نہیں بنا، اس نے سوسائٹی کا بوجھ اٹھایا۔ حضور غوث ثقلین کے بہت سے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، فتوح الغیب ہے، اگر تم اللہ کے راستے پہ چلتے ہو، لوگوں کے لیے جنازہ نہ بننا کہ لوگ تمہیں اٹھاتے پھریں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے بننا۔ اور دوسرا، امام غزالی نے المنقذ میں لکھا، نہیں، لوگوں کا بوجھ تو اس دور کے صوفی بھی لوگوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ اتنا بوجھ نہیں ٹھہر جائے نا، وہ اتنا پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس بوجھ ہوتا ہے، وہ ان کا بوجھ تقسیم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات وہ پھر ذہن سے نکل جائے گی۔ دوسری بات کیا ہے، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، میں کہتا ہوں تھوڑی سی بات ہو جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں تک پہنچے، وقت بڑا کم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صوفی مؤثر کیسے ہوتا ہے۔ المنقذ من الدلال میں امام غزالی لکھتے ہیں، میں سارے طریقے چھوڑ کے صوفیاء کے پیچھے کیوں چلا؟ فلسفی ہیں وہ، فرماتے ہیں یہ اہل ذوق ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ المنقذ میں ایک فلسفی لکھ رہے ہیں عالم اسلام کا بہت بڑا، یہ چکھ کے مانتے ہیں، یہ صاحب تجربہ لوگ ہیں، یہ صوفی کا کمال ہے۔ اچھا غازی صاحب، اب ہم جب امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے بشر حافی کے بارے میں؟ سبحان اللہ، وہ ان کے پاس جاتے تھے، ہاں، اور کہتے تھے کہ جو مجھے علم ہے یہ وہ دیکھتا ہے، یہ مشاہدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ آپ ابو سعید الخیر کا اور ابو علی سینا کا مکالمہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اب غازی صاحب جب ہم حضرت حبیب اجمی پہ آتے ہیں، حبیب اجمی کی پوری شخصیت کو دیکھیں۔ اب آپ نے داتا حضور کا ذکر کیا، تو حضرت داتا حضور فرماتے ہیں کہ حبیب اجمی کو یہ شجاع طریقت ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہیں یہ مستقیم ہیں میدان شریعت کے اندر۔ یہ شخص دو کریکٹر اسٹیک آپ کے بیان کرتے ہیں۔ تین فیچر جو ہیں، تین اصول ہمیں حبیب اجمی کی زندگی سے ملتے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 احترام شریعت، اور نمبر 3 نفاق کو ختم کرنا ہے، منافقت کو ختم کرنا ہے۔ توبہ کی بات آپ نے کر دی کہ کس طرح انہوں نے توبہ کی، اور اس توبہ پہ اتنے قائم ہوئے، حالانکہ آپ اجمی تھے، آپ قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ کی توبہ کی تاثیر یہ تھی، کمزور تھے، مخارج کے وہ ویسے تو صحیح پڑھتے تھے۔ میں مخارج کے مرید جو ہے وہ بڑا اس پہ ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوتی ہے، کلیات اسلامک بات کے نہیں عربی بھی جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی فون آتا ہے کہ یہ آپ نے قاف کو اس طرح پڑھنا تھا۔ وہ تو فون آتا ہے، اگر آپ شعر غلط پڑھیں تو فون کا انتظار نہیں کرتے، سامنے ہی بتاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا غازی صاحب، گزارش ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء ان کی تلاوت سے تاثیر لیتے تھے، برکات لیتے تھے، یعنی توبہ ان کی ایسی توبہ تو نصوح تھی۔ دوسری بات کیا ہے؟ شریعت کا احترام۔ کس حد تک احترام؟ ابھی جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا کہ جب حضرت حسن بصری کو حجاج کے سپاہی گرفتار کرنے لگے تو وہ حبیب اجمی کے حجرے میں چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھ کے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ان کا تعلق یہ ہے کہ حسن بصری استاد ہیں حبیب اجمی کے، مرشد ہیں، مرشد ہیں، ان کے ہاتھ پہ ہی توبہ بیعت کی ہے، توبہ کی ہے۔
اچھا وہ وہاں پہ چلے گئے تو اب جب سپاہی آئے تو انہوں نے پوچھا یہاں بابا جی آئے تھے کدھر گئے؟ ان کو سامنے کمرے میں گئے ہیں. انہوں نے کوئی نہیں. تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں. 2-3 دفعہ دیکھا وہ چلے گئے. حسن بصری جب سامنے آئے فرمایا کہ میں تمہاری کرامت سے بچ تو گیا ہوں لیکن تم نے بتایا کیوں کہ میں اندر بیٹھا ہوں؟ اب دیکھیں جو ابی بجمی کا جواب ہے سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے جس تصوف کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کے حاملین کے نزدیک شریعت کیا ہے. واہ. ابی بجمی فرماتے ہیں اے میرے استاد محترم, میرے سچ نے آپ کو نہیں بتایا, میرے شریعت کے احترام نے آپ کو بتایا بچایا ہے. میری کرامت کا ذکر نہ کریں. جو میں نے حضور کی شریعت کا احترام کیا نا اس نے آپ کو بچایا. اگر میں حضور کی شریعت کا احترام نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ میرے لیے بھی ذلت ہوتی اور آپ کے لیے بھی ہوتی. حضرت ابی بجمی کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں جن میں سے ایک ہم نے یہاں ڈسکس کیے, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی ساری کرامات کی بنیاد شریعت کا احترام ہے. آپ کی ساری اخلاقیات شریعت کا احترام ہے. آپ کے سارے کمالات جس سرچشمے سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی حرمت ہے. ڈاکٹر تنولی اور آپ کی آپا جان کو ہم استاد اپنا مانتے ہیں, اس لیے آپ ہمیں آگے کر رہے ہیں نا کہ یہ ساری کہانیاں ہیں. بھائی صاحب قبلہ یہ جو صوفیاء کرام کے احوال اور ان کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ, اس کا شجرہ نسب جن ہستیوں سے جا کے ملتا ہے ان میں اصحاب کہف بھی ہیں. واہ. اصحاب کہف وہ لوگ تھے جنہوں نے دقیانوس کے زمانے میں, جس کو ڈیسیس کہتے ہیں, جس کے اوپر بڑی اب ویسٹ کے اندر موجود ہے, اور آج کے مصنفین نے ڈیسیس کا یا دقیانوس کا وہ ہدایت نامہ بھی چھاپ دیا ہے جس میں اس نے انسٹرکشنز دی تھی جو بت پرستی نہیں کرے گا اسے پھانسی دے دو. ٹھیک. تو اصحاب کہف نے کیا کیا؟ اس پہ استقامت دکھائی. جب استقامت دکھائی تو 309 سال وہ سوئے رہے. یہ کہانی نہیں, ایک براہ راست قرآن مجید ہے. ٹھیک. مجھے بتائیں اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے قرآن کی آیات کو؟ اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو کیا ہوا؟ اصلاح معاشرہ ہوئی. کیسے؟ ایسا ماحول بن گیا تھا, لوگ حیات بعد الموت کے منکر ہو گئے تھے. حتیٰ کہ پادری حشر اجساد کے منکر تھے, بڑے بڑے پادری. یہ تفصیل کا وقت نہیں. وہ کیسے لوٹے حیات کی طرف؟ یہ دیکھ کے یہ قرآن مجید ہے. اور آج کی ویسٹرن جو تحقیق ہے ہسٹری کی وہ اس کو کنفرم کرتی ہے. صوفیاء کرام کے احوال جو ہیں وہی معاشرے کی اخلاقیات کو, معاشرے کے دین کو اور معاشرے کا جو دینی شعور ہے اس کو بحال کرتے ہیں.